ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ فیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ قمر اچھا ہے نہ فلک کا ہلال اچھا ہے، قمر اچھا ہے نہ فلک کا ہلال اچھا ہے، نظر اچھی ہو تو محمد کا بلال اچھا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہمارے ساتھی جناب یونس رضوی صاحب نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے سامنے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانے اور ان کے عشق رسول کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کروں گا۔ اپنے شعور کے مطابق کچھ معروضات گوش گزار کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ رب تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی عشق بلالی کا صدقہ نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، اور اسلام اور اسلام کے ماننے والوں پر طرح طرح کے الزام عائد کیے جا رہے ہیں۔ انہی الزامات میں سے ایک الزام یہ بھی ہے کہ اسلام ایک دوسرے کو برابری کا حق نہیں دیتا، اسلام نے انسان کو انسانیت کا پیغام نہیں دیا،
اسلام بھائی چارے کی بات نہیں کرتا، اسلام انسانیت و مانوتا کی بات نہیں کرتا، اسلام نے عورت کو پیر کی جوتی بنا کر رکھ دیا ہے، اسلام نے عورت کو گھر کی باندی بنا کر رکھ دیا ہے، اسلام نے عورت کو چار دیواری میں قید کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک یہ بھی الزام ہے کہ اسلام جو ہے وہ غلاموں پر ظلم کرتا ہے، وہ نوکروں پر زیادتی کرتا ہے۔ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے ہم دنیا کو یہ پیغام دے سکیں اور بالخصوص مسلمانوں کو یہ سمجھا سکیں کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو انسان کے حقوق ہی نہیں سکھائی ہیں بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو جانوروں کے حقوق بھی سکھائے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر عورت کے حقوق کی بات کی جائے، اگر وومن رائٹس کی بات کی جائے، اگر حقوق نسواں کی بات کی جائے تو یقیناً اسلام نے عورت کو جو حق دیا ہے دنیا کے کسی مذہب نے اپنی ماننے والیوں کو یہ حق نہیں دیا۔ دنیا نے آزادی کے نام پر، حقوق نسواں کے نام پر، وومن رائٹس کے نام پر یا عورتوں کو برابری کا مقام دینے کے نام پر یا تو عورت کو سیکریٹری بنایا ہے، یا تو عورت کو داسی بنایا ہے، یا تو عورت کو ناچنے گانے والی رقاصہ بنایا ہے، یا تو عورت کو دنیا کی چیزیں بیچنے کا ذریعہ بنایا ہے، اسے ماڈل بنایا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو حقوق نسواں کے نام پر دنیا نے عورتوں پر صرف ظلم کیا ہے، لیکن اسلام نے عورت کے مرتبے کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اولاد کی جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے لا کر رکھ دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عورت کا اس سے بڑا بھی کیا کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ عورت اگر ماں ہے تو اس ماں کے قدموں کے نیچے امام الانبیاء نے ہماری اور آپ کی جنت کو رکھ دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ ماں نمازی ہے تو قدموں کے نیچے جنت، ماں پرہیزگار ہے تو قدموں کے نیچے جنت، ماں شب بیدار ہے تو قدموں کے نیچے جنت، ماں مستجاب الدعوات ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں متقیہ پرہیزگار ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے۔ نہیں بلکہ اگر یہ چیزیں ہیں تو یہ اس ماں کا پلس پوائنٹ ہے۔ اگر یہ خوبیاں اس کے اندر نہ بھی ہوں، ہماری جنت کے لیے اس کا ماں ہونا ہی کافی ہے۔ وہ ماں ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ نمازی ہے تو بہت اچھی بات، حاجی ہے تو بہت اچھی بات، خوف خدا میں رونے والی ہے تو بہت اچھی بات، لیکن نہ بھی ہو تو اس کا ماں ہونا ہمارے لیے کافی۔ اسی طرح سے اگر بیوی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اس نے گویا آدھے دین کو مکمل کر لیا، دین کو مکمل کر لیا۔ تو اب نکاح ہوا ایک عورت کے ساتھ، ایک عورت زندگی میں آئی تو اس کے آنے سے کیا حاصل ہوا؟ فرمایا گیا دین مکمل ہو گیا کہ آپ نے نکاح کر کے گویا آدھے دین کو پا لیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں تک فرمایا گیا کہ جس کو اللہ 3 بیٹیاں عطا کرے اور ماں باپ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں لکھائیں، ان کی پرورش کریں، انہیں کھلائیں پلائیں پال پوس کر جب وہ شادی کے لائق ہو جائیں تو انہیں ان کے گھر بھیج دے بیاہ کر، آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن رب تبارک تعالیٰ ان 3 بیٹیوں کے ماں باپ کو بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 2 بیٹیاں ہیں ان کے لیے کیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں
ماں باپ اپنی بیٹیوں کی پرورش کریں، انہیں پروان چڑھائیں، انہیں کھلائیں پلائیں، ان کے حقوق ادا کریں، اور جب وہ شادی کے لائق ہو جائیں تو انہیں شادی کرا کے ان کے سسرال بھیج دیں۔ اللہ قیامت میں ان دو بچیوں کے ماں باپ کو بھی بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے۔ کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 بیٹیوں کے ماں باپ کے لیے جنت، 2 بیٹیوں کے ماں باپ کے لیے جنت، جس کے ایک ہی بیٹی ہو اس کا کیا؟ وہ ایک بیٹی کے باپ رہے ہوں گے۔ سوال کیا، جس کی ایک ہی بیٹی ہو آقا اس کا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی ایک بیٹی ہو اور ماں باپ اپنی بیٹی کے حقوق ادا کرے، ان کو کھلائے پلائے پروان چڑھائے، اور جب وہ شادی کے لائق ہو جائے تو بیاہ کر اس کو اس کے گھر کا ذمہ دار بنا دے، اللہ قیامت میں اس ایک بیٹی کے ماں باپ کو بھی بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے۔ اب بتائیں عورت کا اس سے بڑھ کر مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اگر بیٹی ہے تو ماں باپ کے لیے جنت کی ضمانت ہے، اگر بیوی ہے تو شوہر کے لیے سکون کا سامان ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے اللہ کی جنت کو رکھ دیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اسی طرح اگر باقی لوگوں کی بات کی جائے، باقی لوگوں کی بات کی جائے، میرے پاس وقت نہیں کہ میں ایک ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں۔ آئیے آپ کو لے چلتے ہیں اس طرف کہ اسلام نے غلاموں کا کیا حق رکھا، اسلام نے غلاموں کو کیا مقام دیا۔ فرمایا کہ مکے کی سرزمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے راتوں کو گھوما کرتے تھے، تلاش کرتے کوئی ضرورت مند مل جائے تو اس کی ضرورت کو پورا کرے، کوئی غریب مل جائے تو اس کی مدد کرے، کوئی بیمار مل جائے تو اس کی عیادت کرے، کوئی کمزور مل جائے تو اس کا سہارا بنے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کی عادت کریمہ تھی، آپ مکے کے گلی کوچوں میں گھومتے تھے اور رات بھر ضرورت مندوں کو تلاش کرتے تھے۔ ایک رات معمول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، آپ کو کسی کے رونے کی آواز سنائی دی، آپ نے اس آواز کو سنا، اس سمت ہو لیے۔ آپ جب قریب گئے، جا کر دیکھا ایک کالا کلوٹا حبشی غلام تھا، وہ رو رہا تھا، چکی پیستا جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب جاتے ہیں، آپ نے فرمایا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے، آخر تو کیوں روتا ہے؟ اس کالے کلوٹے حبشی غلام نے عرض کیا، میرا مالک مجھ پر بڑا ظلم کرتا ہے، دن بھر ایک پیر پر کھڑے رہ کر میں اس کی غلامی کرتا ہوں، میں اس کی خدمت کرتا ہوں، جب رات آتی ہے تو وہ میرے سامنے یہ بوریاں رکھ دیتا ہے اور مجھے حکم دیتا ہے کہ صبح ہونے سے پہلے یہ سارے اناج پیس کر رکھ دینا، اگر کام نہ مکمل ہو وہ مجھے کوڑے لگاتا ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے وہ مجھے 4 دن تک بھوکا رکھتا ہے، میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں، میرا مالک مجھے انسان نہیں سمجھتا ہے، وہ مجھے مشین سمجھتا ہے، اسے یہ احساس نہیں ہے کہ مجھے بھی بھوک لگتی ہے، مجھے بھی تھکن ہوتی ہے، مجھے بھی نیند آتی ہے، وہ مجھے انسان نہیں سمجھتا، میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، لیکن آپ تو اس وقت بھی رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، امت کے غمخوار آقا جب کالے کلوٹے اس غلام کے بارے میں سنتے ہیں آپ کا دل بھر آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سنو، میں تمہاری اور کوئی مدد تو نہیں کر سکتا، ہاں البتہ میں اتنا ضرور کر سکتا ہوں، تم تھوڑی دیر تک آرام کر لو، میں تمہارے حصے کا دانہ پیس دیتا ہوں، میں تمہارے حصے کا اناج پیس دیتا ہوں۔ اس غلام نے کہا یہ احسان بھی میرے لیے کافی ہوگا، اتنا بھی کر دے تو بڑا کرم ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چکی سے ہٹایا ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے اب گندم کو پیسنا شروع کرتے ہیں، جو کے دانوں کو پیسنا شروع کرتے ہیں۔ وہ دن بھر کا تھکا ماندہ غلام قریب میں لیٹ جاتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، آپ اندازہ لگائیں
فرمائیں کہ وہ آقا جن کی انگلی کے اشارے پر چاند سینے کو چاک کرنے والا ہے، وہ آقا جن کی انگلی کے اشارے پر ڈوبا سورج پلٹنے والا ہے، وہ آقا جن کی انگلی کے اشارے پر درخت زمین کو چیر کر آپ کے قدموں میں حاضر ہونے والا ہے، ایک اجنبی کی مدد کے لیے وہی آقا آج چکی کے پاٹ کے درمیان دانا پیس رہے ہیں۔ قربان رحمت اللہ عالمین آقا کی عظمت پر فرمایا گیا کہ رات بھر آقا دانا پیستے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، سورج نکلنے والا تھا، اچانک غلام کی آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلی تو گھبرا گیا، اگر میرے مالک نے دیکھ لیا کام مکمل نہیں ہوا میری خیر نہیں ہوگی۔ اٹھا تو دیکھا رات کا مسافر کہیں آس پاس نظر نہیں آتا، اس غلام نے اٹھ کر اناج کی ایک بوری میں جھانک جھانک کر دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گیا، رات کے آنے والے اجنبی نے صبح ہونے سے پہلے وہ سارے دانے پیس رکھے تھے، وہ سارا کا سارا کام مکمل تھا۔ غلام مطمئن ہو گیا کہ چلو کام کمپلیٹ ہوا، مار کھانے سے بچ گئے۔ فرمایا کہ دوسری رات آتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، آج بھی آقا فرماتے تم تھوڑی دیر آرام کر لو، میں تمہارے حصے کا دانا پیس دیتا ہوں۔ غلام سو گیا، آقا کام مکمل کرتے ہیں۔ تیسری رات آتی ہے، آقا پھر آتے ہیں مدد کے لیے، چوتھی رات آتی ہے پھر آتے ہیں مدد کے لیے، پانچویں رات آتی ہے پھر آتے ہیں مدد کے لیے، یہاں تک کہ ہر رات آقا آتے ہیں، کام مکمل کر کے جاتے ہیں۔ مکے کی سرزمین پر وہ دن بھی آتا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، پورے مکے میں ہنگامہ ہو گیا، محمد ابن عبداللہ نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ فرمایا گیا جب خبر اس کالے کلوٹے حبشی غلام تک پہنچتی ہے، اس نے سنا تو وہ بھی نکلا، ہم بھی تو چل کر ذرا دیکھیں تو صحیح کون ہے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ جب تلاش کرتے کرتے وہ پہنچا، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت کی، پتہ چلا کہ نبی ہونے کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے۔ تو وہ کالا کلوٹا حبشی غلام جو تھا وہ بے ساختہ پکار اٹھا، اگر واقعی نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا یہ ہے تو میں گواہی دیتا ہوں یہ آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اس کا دعویٰ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے مجھ سے کوئی جان پہچان نہیں ہے، مجھ سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، مجھ سے کوئی دوستی یاری نہیں ہے، راتوں کو آ کر جو میری مدد کر جاتا تھا یقیناً وہ سب سے سچا ہوگا، وہ سب سے اچھا ہوگا۔ اور جانتے ہو اسی غلام نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، وہ جو وقت کا کالا کلوٹا حبشی غلام تھا، جب کلمہ پڑھ لیا میرے آقا نے اسے امت کا امام بنا دیا۔ اور یہ وہی تھے جنہیں دنیا نے حضرت بلال کے نام سے یاد کیا، یہی سیدنا بلال کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، لیکن امیہ کے غلام ابھی قید میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کلمہ تو نے پڑھ لیا لیکن تو غریب ہے، تو کمزور ہے، تو غلام ہے، اگر تو مسلمان ہونے کا اعلان کرے گا تیرا آقا تجھ پر ظلم کرے گا، اسی لیے تو اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر نہ کرنا، خاموش رہنا، جب میں کہوں تو اعلان کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو سمجھا دیا۔ اب سیدنا بلال اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے، لیکن دو انسیڈنٹ ایسے ہو گئے، دو واقعات ایسے ہو گئے کہ کفار و مشرکین کو پتہ چل گیا کہ بلال بھی مسلمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ امیہ نے سیدنا بلال کو بھیجا بت قدے میں صاف صفائی کرنے کے لیے کہ جاؤ جا کر بت قدے کو صاف کر دو، بتوں کو صاف کر دو۔ سیدنا بلال آئے، جیسے ہی انہوں نے بتوں کو دیکھا جوش ایمانی کی بنیاد جلال آ گیا، آپ نے نیچے سے مٹی اٹھائی اور اٹھا کر ایک ایک بت کے منہ پر مارنا شروع کیا، کہا میرے آقا نے بھیجا تھا تمہیں صاف کرنے کے لیے، لیکن میں تمہیں صاف کیوں کروں بھلا؟ تم اگر خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اپنے آپ کو بچا کر دکھا دو، اگر تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تو تم کسی اور کی بھی حفاظت کیسے کر سکتے؟ یہ کہہ کر آپ نے مٹی ماری، امیہ کو پتا چلا تو غصے میں آ گیا،
بہرحال امیہ نے سوچا میرا غلام کئی سالوں سے خدمت کر رہا ہے، غلطی ہو گئی، ڈانٹ ڈپٹ کر مار پیٹ کر چھوڑ دیا۔ کہا اگلی بار بلال ایسی حرکت نہ ہو۔ اب کچھ دنوں کے بعد ایک اور صحابی تھے، غریب تھے، ان کا مسلمان ہونا ظاہر ہو گیا۔ ابو جہل نے گرفتار کیا ہوا، گرفتار کر کے لے کر آیا، ایک دیوار سے لگا دیا اور لگا کر انہیں کوڑا مارنا شروع کیا۔ ابو جہل جتنا مار سکا کوڑے مارتا ہے۔ ابو لہب نے کوڑا مارا، پھر عتبہ نے کوڑا مارا، ابو سفیان نے کوڑا مارا، شیبہ نے کوڑا مارا، اس کے بعد امیہ کو کوڑا دیا۔ ایک ایک کر کے سارے اس صحابی رسول کو کوڑے پر کوڑا مارتے جاتے تھے۔ امیہ مار مار کر تھک گیا تو تھکنے کے بعد کہتا ہے اب اس کو کوڑا میرا غلام بلال مارے۔ یہ کہہ کر سیدنا بلال کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور کہا بلال اب تو اس کو کوڑے مار کے یہ مسلمان ہو گیا۔ سیدنا بلال نے کوڑا لیا، اب سوچ رہے کروں تو کیا کروں، کوڑے ماروں تو اپنے بھائی پر ظلم، اور نہیں مارتا تو میرا مسلمان ہونا ظاہر، مجھے کوڑے لگے۔ اب وہ سوچ رہے تھے، وہ صحابی رسول آگے بڑھے، حضرت بلال کے کان میں کہتے بلال میرا مسلمان ہونا تو ظاہر ہو گیا، لیکن تیرا تو ابھی کسی کو پتا نہیں ہے۔ انہوں نے اتنا مارا میں نے برداشت کیا، تو بھی دو چار کوڑے مار لے میں برداشت کر لوں گا، لیکن اگر تو نے نہ مارا تو یہ تجھے مارے، تو اس لیے میں برداشت کرنے کو تیار، تو مجھے کوڑے مار دے۔ حضرت بلال نے سنا تو فرماتے واہ بڑا اچھا سودا کرنے نکلے، تم تو اسلام کی خاطر کوڑے کھاؤ اور میں مسلمان ہو کر تمہیں کوڑے لگاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت بلال روک نہ پائے، اعلان کر دیا اے مکے کے مشرکو سنو، جس گناہ کی وجہ سے تم میرے بھائی کو کوڑے لگاتے ہو یہی گناہ بلال بھی کر چکا ہے، کہ بلال بھی محمد عربی کا غلام بن چکا ہے۔ اب کہاں تو ایک کو مار مار کر تھکے تھے، سیدنا بلال کو مارنا شروع کر دیا۔ اب بلال پر جب ظلم ہونا شروع ہوا، پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنے کمرے میں بیٹھے اپنے آپ سے کہہ رہے کہ کاش میرے پاس مال ہوتا، میرے پاس دولت ہوتی تو میں اپنے بلال کو آزاد کروا دیتا۔ بلال پر کتنا ظلم کرتے ہیں ظالم، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بلال کو آزاد کرواتا۔ فرمایا کیا آقا نے یہ سوچا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر کو خبر ہو گئی، اب سیدنا صدیق اکبر حضرت بلال کو آزاد کرنے کی کوشش میں لگ جاتے، اور امیہ حضرت بلال پر کیسے ظلم کرتا جانتے؟ کیسے ظلم؟ فرمایا گیا آپ کے جسم کو رسیوں سے باندھ کر مکے کے شریر بچوں کے حوالے کر دیا جاتا، وہ مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے، دوڑتے بھاگتے تھے، اور جن گلی کوچوں سے آپ کو لے جایا جاتا لوگ تانا دیتے، لوگ تماچے برساتے، لوگ پتھر مارتے، لوگ کوڑے مارتے، یہاں تک کہ آپ کے جسم پر تھوکا کرتے تھے۔ اس طرح سے ظلم و زیادتیوں کے پہاڑ توڑے گئے۔ امیہ سیدنا بلال کو برہنہ کرتا تھا، تپتے ہوئے صحرا میں لٹاتا تھا، آسمان سے سورج آگ اگلتا، زمین توے کی طرح تپتی تھی، اور اس تپتے صحرا میں سیدنا بلال کو لٹا کر ان کے سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جاتے تھے تاکہ بلال اپنی جگہ سے ہل نہ سکے، اٹھ نہ سکے۔ اس طرح ظلم و زیادتیوں کے پہاڑ تھے، کبھی ہاتھ پیر باندھ کر آپ کو کوڑے لگائے جاتے تھے، اور بلال کو جتنا مارا جاتا تھا ہر ضرب پر سیدنا بلال احد احد کا نعرہ لگاتے تھے، وہ کوڑے مارتے تھے، اور بلال کہتے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر گزرے، آپ نے مشورہ دیا بلال ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، ذکر جلی بھی ہوتا ہے، ذکر خفی بھی ہوتا ہے، ذکر ظاہر بھی ہوتا ہے، ذکر باطنی بھی ہوتا ہے۔ تو ظاہری ذکر کرتا ہے یہ تجھے مارتے، تو کیوں نہیں خاموشی سے ذکر کرتا؟ ذکر خفی کر، ان کے ظلم سے بچ جائے گا۔ سیدنا بلال نے کہا آپ کا مشورہ سراخوں پر، اس دن سے ذکر خفی کرنا شروع کر دیا۔ آپ دل ہی دل میں آہد آہد
عہد کرتے تھے. اب کسی نے مارا پیٹا نہیں, کسی نے تانے نہیں دیے. ہر کوئی سوچتا شاید بلال پلٹ آیا, شاید بلال سدھر گیا, شاید بلال ڈر گیا. 2 دن تو گزرے ہیں ذکر خفی کے ساتھ, لیکن 2 دن گزرنے کے بعد سیدنا بلال سے نہیں رہا گیا. صدیق اکبر سے کہتے ہیں اللہ کے نام پر کوڑے کھانے میں جو مزہ آتا تھا اب اس مزے سے میں محروم ہو گیا ہوں. اس لیے آپ کا مشورہ سراخوں پر, لیکن اب بلال ذکر خفی نہیں کرے گا, اب کرے گا تو ذکر جلی ہی کرے گا. پھر عہد کے نعرے اور پھر کوڑے, پھر تانے, پھر گالیاں, پھر تماچے. فرمایا کہ سیدنا بلال کو لوگ مارتے, آپ مسکراتے تھے. لوگوں نے کہا دیوانہ ہو گیا ہے, لوگ مارتے ہیں روتا نہیں, آہو بکا کرتا نہیں بلکہ مسکراتا ہے, وجہ کیا؟ تو سیدنا بلال فرماتے سنو میں کیوں مسکراتا ہوں. ہم بازار جاتے ہیں مٹی کا برتن خریدتے, ہم یوں ہی پیسہ دے کر سودا نہیں لیتے بلکہ برتن لینے سے پہلے ہم بھی اسے ٹھوکتے بجاتے ہیں, ہم چیک کرتے ہیں یہ برتن کہیں کچا تو نہیں نکلے گا, اور جب ہمیں یقین ہو کہ برتن پکا ہے ہم تبھی اسے خریدتے ہیں, تبھی سودا کرتے ہیں. میں بازار مصطفیٰ میں بکنے کے لیے آیا ہوں, اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے, کہیں بلال کچا تو نہیں نکلے گا, کہیں بلال پلٹ تو نہیں جائے گا. اس لیے اللہ کے نام پر مجھے کوڑے لگتے ہیں, میں ہر ضرب پر مسکراتا ہوں کہ مولا تیرے نام پر اگر یہ میرے جسم سے کھال کو کھینچ لے میں کھال کھچوانا گوارا کر سکتا ہوں, لیکن تیرے نام پر لگنے والی ضرب پر میں آہ اور اف کہنا گوارا نہیں کر سکتا. سیدنا صدیق اکبر آئے امیہ کے پاس, آ کر کہتے امیہ میں تجھ سے بلال کو خریدنا چاہتا ہوں. امیہ جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ امیہ کہتا ہے بلال کو میں نے 50 دینار میں خریدا. کتنے میں؟ زور سے کہ کتنے میں؟ 50 دینار میں. اگر ابو بکر تجھے خریدنا ہے تو میں اس کے عوض تجھ سے 1000 دینار لوں. اب ذرا سوچے کہاں 50 کہاں 1000, کتنا مہنگا سودا ہے نا. کہتا ہے میں 1000 لوں گا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں 1000 دینار مانگا, یہ سوچ کر کہ ابو بکر پیچھے ہٹ جائے, ابو بکر انکار کر دیں, لیکن اس پر بھی صدیق اکبر فرماتے کہ مجھے سودا منظور, میں 1000 دینے کو تیار. اب امیہ فوراً پلٹ گئے. امیہ کہتا ہے کہ ابو بکر دراصل غلطی ہو گئی مجھ سے, میں کہنا چاہتا تھا 2000 زبان سے 1000 نکل گیا, تو اگر تمہیں خریدنا ہے بلال کو مجھے 2000 دینار چاہیے. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ تجھے 2000 چاہیے, مجھے یہ بھی منظور ہے, میں 2000 بھی دینے کو تیار. 50 کے بدلے 2000. اب اس پر امیہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے 2000 دینے کو تیار ہو, پھر بھی نہیں دیتا, پھر بھی نہیں دیتا. اب لوگوں نے لعنت ملامت کرنی شروع کر دی. امیہ یہ تو عرب والوں کے اصول کے خلاف ہے, عرب والے وعدہ خلافی نہیں کرتے. تو نے جتنا مانگا ابو بکر نے اتنا دینے کے منظوری دی, لیکن پھر تو بات سے پلٹتا ہے. تو نے 50 کے بدلے 1000 مانگا, ابو بکر 1000 دے. تو نے 1000 کا کہا 2000 چاہیے, ابو بکر 2000 دے. پھر تو سودا کیوں نہیں دیتا؟ تو امیہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں دیتا ہوں, لیکن میری ایک شرط اور. صدیق اکبر فرماتے اور کیا چاہیے تجھے؟ کہتا ہے کہ ابو بکر تمہارا وہ جو ایک رومی غلام ہے نا, رومی غلام, وہ اور اس کی جو بیوی ہے اور جو اس کی جوان بیٹی ہے, مجھے وہ تینوں بھی اور 2000 دینار بھی چاہیے. اتنا سودا دینے کو تیار ہو میں بلال کو تمہارے حوالے کر دوں گا. صدیق اکبر فرماتے جا, میں نے تینوں غلام بھی دیے, 2000 دینار بھی دیے, سارا لے لے, بلال کو میرے حوالے کر دے. یہ سن کر امیہ نے کہا ابو بکر تیری عقل کے بڑے چرچے سنے تھے, تیرے کاروبار کے بڑے چرچے سنے تھے, لوگ اپنے معاملات میں تجھے بلاتے تھے مشورہ دینے, لیکن آج میں دیکھتا ہوں تو نے بڑے خسارے کا سودا کیا. آج تو ابو بکر اتنا بڑا کاروباری ہو کر
تو نے بڑے نقصان کا سودا کیا، تو نے میرا کالا کلوٹا حبشی غلام لے لیا، اپنا گورا چٹا رومی غلام دے دیا، میرا بے پڑھا لکھا غلام لے لیا، اپنا پڑھا لکھا غلام لے لیا، اپنا محنت کش غلام دے دیا، اس کے عوض 2000 دینار بھی دیے۔ ابو بکر تو نے آج بڑے خسارے کا سودا کیا، آخر تو نے کالے کلوٹے حبشی کے لیے اتنا مہنگا سودا کیوں کیا؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے امیہ تو کافر ہے، تجھے بلال کی عظمتیں کیا معلوم؟ ارے بلال کی قیمت کیا ہے یہ تو نہیں جانتا، میرا پروردگار جانتا۔ سیدنا بلال کو خریدا، آئے کہاں پر آئے؟ سیدنا بلال کو لٹایا تھا ظالم نے کھلے میدان، اور ان کے سینے پر 4 بڑی بڑی چکی کی چاک رکھی تھی، چکی پیستے ہیں نا، اس کی 4 بڑی بڑی پاٹیں رکھی تھی پتھروں کی، یہاں تک کہ حضرت بلال جب سانس لیتے زور سے تو ان چکی کی پاٹوں میں رگڑ پیدا ہوتی، زخم ہو گیا تھا، خون بہتا تھا۔ فرمایا گیا صدیق اکبر آئے، ایک ایک کر کے آپ نے ان پتھروں کو نیچے اتارا، نیچے اتارنے کے بعد آپ نے حضرت بلال کو آواز دیا، بلال نے آنکھ کھول کر دیکھا کہ دیکھے تو صحیح کون آ گیا، میرے سینے سے چکی کے پاٹوں کو کس نے ہٹایا ہے؟ اب جب آنکھ کھولی صدیق اکبر کو دیکھا، حضرت ابو بکر مسکرا کر کہتے ہیں بلال اٹھ جا، اب تو تیرے خریدار آ چکے ہیں، بلال اٹھ اب تیرے خریدار آ چکے ہیں۔ سیدنا بلال اٹھے، ابو بکر صدیق نے خوشخبری سنائی، میں نے امیہ سے تجھے خرید لیا، تجھے آزاد کرا دیا۔ فوراً سیدنا بلال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، عرض کرتے ہیں میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھ لیا لیکن امیہ کے غلامی میں تھا، ظالم نے کبھی آقا سے ملاقات نہ کرنے دی، آج آزاد ہوا ہوں تو سب سے پہلے ان کے قدموں میں مجھے لے چلو، ان کے چہرے کا دیدار مجھے کرا دو۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہاں ہاں اسی لیے تو تجھے آزاد کرایا ہے، لیکن سن ہم تجھے یوں نہ لے جائیں گے، ہم تجھے پہلے گھر لے جائیں گے، ہم تجھے نہلائیں گے، ہم تیرے سر میں تیل لگائیں گے، ہم تیری داڑھی میں کنگھی کریں گے، ہم تیرے زخموں پر مرہم لگائیں گے، ہم تجھے نیا جوڑا پہنائیں گے، ہم تیرے سر پر امامہ باندھیں گے، ہم ساری کائنات کے دولہا کی بارگاہ میں تجھے لے جائیں گے تو دولہا بنا کر لے جائیں گے۔ صدیق اکبر گھر لانے کے بعد ان کے بالوں کو دھوتے، ان کی داڑھی کو دھوتے، ان کے سر اور داڑھی میں اپنے ہاتھوں سے تیل لگاتے، اس کے بعد ان کے زخموں کو صاف کرتے، اس پر مرہم لگاتے ہیں، اس پر پٹیاں باندھتے ہیں۔ فرمایا کہ صدیق اکبر بلال کی خدمت کرتے جا رہے تھے اور بلال کی آنکھوں سے ساون بھادو جاری تھا، بلال رو رہے تھے، جب سے ہوش سنبھالا میں نے دوسروں کی غلامی کی ہے، میں نے دوسروں کی خدمت کی ہے، کبھی کسی نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ بھی نہیں رکھا، آنکھ کھلی تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، ماں تھی وہ کسی اور کی خادمہ تھی، جب شام ملاقات ہوتی وہ میرا حال دیکھ کر روتی تھی، میں اس کا حال دیکھ کر روتا تھا۔ ہماری زندگی گزری تو صرف رونے دھونے میں گزری ہے، آج پہلی بار کسی نے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا ہے، آج کسی نے پہلی بار کسی غلام کو نہلایا ہے، اس کے بالوں میں کنگھی کی ہے۔ پھر فرمایا کہ صدیق اکبر نے نیا جوڑا پہنایا ہے، ان کے سر پر امامہ باندھا ہے، اور باندھنے کے بعد کہا بلال یہاں جتنا تجھے رونا ہو رو کر شوق کو پورا کر لے، لیکن میرے آقا کی بارگاہ میں جب چلنا وہاں آنکھوں سے آنسو نہ بہانا، ورنہ تجھے روتا دیکھ کر رحمت للعالمین آقا بھی رو پڑیں گے۔ اور سن لے بلال، ابو بکر ساری کائنات کو روتا ہوا دیکھ سکتا ہے لیکن اپنے نبی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا گیا تیار کیا، سمجھایا بجھایا، نبی کی خدمت میں لے کر آ کر سارا معاملہ بیان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرماتے ابو بکر تو نے تو بڑے نفع کا سودا کیا، امیہ کہہ رہا تھا تو نے خسارے کا سودا کیا۔ رحمت للعالمین آقا فرماتے ابو بکر
تو نے بڑے نفع کا سودا کیا۔ اب جانتے ہو میرے آقا کیا فرماتے؟ آقا فرماتے ابو بکر تو نے اکیلے اکیلے ساری نیکی کما لی، کاش اس سودے میں کچھ میرا مال بھی شامل کر لیتا، کچھ مجھ سے بھی لے لیتا۔ ابو بکر صدیق فوراً رو پڑے، عرض کرتے ہیں آقا ابو بکر بھی آپ کا ہے، اس کا سارا مال بھی آپ کا۔ وہ ابو بکر جو سیدنا بلال کو سمجھا رہے تھے بلال رونا مت، اب وہی آقا کی بارگاہ میں پہنچے تو خود رونا شروع کر دیتے، خود رونا شروع کرتے۔ اب میرے آقا اندر آواز دیتے ہیں اپنی بیوی، ہماری اور آپ کی ماں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آواز دیتے خدیجہ بہت بہت مبارک ہو، بلال مسلمان بن کر میری خدمت میں آیا ہے، گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو بھیجو۔ اندر سے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آواز دیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی مبارک ہو، بلال کو بھی آزادی مبارک ہو۔ اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے حضرت زینب حضور کی جو بیٹی تھی ابھی بہت چھوٹی تھی، ان کے ہاتھ میں ایک کشت لے کر اس میں کھجوریں بھری تھی، آپ بھیجتی ہیں آقا کی خدمت میں۔ حضرت زینب آتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہیں، صدیق اکبر نے ہاتھ بڑھایا ہے، کشت سے کھجوریں اٹھایا ہے، بلال کو کھلانا چاہتے تھے، آقا نے ان کھجوروں کو لیا، دوبارہ تھالی میں رکھ دیا اور رکھ کر فرمایا ابو بکر اب تو نہیں کھلائے گا، اب بلال میرا مہمان ہے، میں اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ فرمایا گیا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کھجور کو چھانٹتے جاتے، سوکھی کھجوریں الگ کرتے، نرم کھجوریں نکالتے، اس کو توڑتے، اس میں سے بیج باہر کرتے اور وہ کھجوریں بلال کو دیتے تھے، بلال کھاتے جاتے تھے۔ عرض کرتے ہیں سیدنا بلال بھوک تو بہت لگی تھی، جب کھجوروں کو دیکھا تو جی چاہا سارا کھا جاؤں گا، لیکن جب آقا نے مجھے پیش کیا ہے جب کھجوریں کھائی تھی کہ زندگی بھر کی بھوک بھی مٹ گئی ہے، پیاس بھی بجھ گئی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو سینے سے لگا کر ان کا استقبال کیا، سینے سے لگا کر۔ اس کے بعد فرمایا گیا سیدنا بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ آ گئے، تمام جنگوں میں میرے آقا کے ساتھ ساتھ شریک ہوئے، تمام جنگوں میں۔ مسجد نبوی شریف جب قائم کی گئی، جب نماز کے لیے لوگوں کو اذان دینے کی باری آئی، لوگوں کو بلانے کے لیے اذان دینے کی باری آئی، تو فرمایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کا پہلا مؤذن سیدنا بلال کو منتخب فرمایا ہے۔ اور صدیق اکبر کو دیکھ کر، سیدنا بلال کو دیکھ کر سیدنا عمر فاروق اعظم جانتے ہو کیا کہتے تھے؟ سیدنا عمر فاروق اعظم بار بار کہتے تھے بلال تو غلام ہوگا کسی اور کا، تو میرا آقا ہے، تو میرا آقا۔ اور فرمایا گیا صدیق اکبر سے سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ابو بکر تو قوم کا سردار ہے اور تو نے ایک اور سردار کو امیہ سے آزاد کروایا ہے۔ ذرا سوچیں غلاموں کو اسلام نے کتنی عزت دی۔ فرمایا کہ ہر جنگ میں شریک ہوتے رہے، ہر جنگ میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر سے آئے تو میرے آقا نے فرمایا کہ بلال جنت میں میں نے اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے، آخر تو کیا کرتا ہے ایسا، کون سا عمل ہے کہ جنت میں میں نے اپنے قدموں کے آگے تیری قدموں کی آہٹ کو سنا۔ تو سیدنا بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، جب وضو ٹوٹتا ہے تازہ وضو کر لیتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کی پڑھ لیا کرتا ہوں۔ تحیۃ الوضو یہاں ایک عبادت کا سلیقہ بھی ملا، ایک عمل کا ذریعہ اور سلیقہ بھی ملا۔ فرمایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد سیدنا بلال مدینہ منورہ میں روک نہیں پائے اپنے آپ، مدینے سے ہجرت کر کے ملک شام چلے گئے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اب بلال اذان نہیں دے گا، اس کی وجہ کہ بلال جب اذان دیتا تھا
اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا تھا تو وہ جہاں بھی ہوتا اپنے نبی کے چہرے کی زیارت کرتا تھا، لیکن اب مجھے وہ چہرہ نظر نہیں آتا، اس لیے آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا۔ ہجرت کر کے ملک شام چلے گئے، 6 مہینہ گزرتا ہے، آقا خواب میں تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں بلال تو نے خوب وفا کی میرے ساتھ، تو نے خوب محبت کا حق ادا کیا، تو نے میرے بعد میرے شہر کو چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ حضرت بلال نے رات کے اندھیرے میں خواب دیکھا تھا، صبح تک کا انتظار نہیں کرتے بلکہ راتوں رات مدینے کے لیے روانہ ہو جاتے، 7 دن 7 راتوں کا سفر طے کر کے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر ملک شام سے مدینے پہنچے۔ جب مدینے آئے لوگوں کو خبر ہو گئی بلال آ گئے، بلال آ گئے، بلال آ گئے۔ ہر کوئی خواہش مند تھا کہ حضرت بلال اذان دے، حضرت بلال اذان دے۔ حضرت بلال نے انکار کر دیا۔ آخرکار امام حسن حسین کو بلایا گیا، حسنین کریمین نے آ کر عرض کیا ہمارے نانا کو جیسے اذان بلالی سناتے تھے آپ، ہمیں بھی اسی طرح سے ایک بار اذان بلالی سنا دیں۔ اب جب انہوں نے درخواست کی تو سیدنا بلال روک نہیں پائے اپنے آپ کو، عرض کرتے ہیں میں آپ کے نانا کا بھی غلام ہوں، میں آپ کا بھی غلام ہوں، آپ کے حکم کو میں کیسے ٹال سکتا ہوں؟ فرمایا کہ نماز کا وقت ہوا، ایک انصاری صحابیہ کے گھر کی چھت پر کھڑے ہوئے آپ نے اذان دینا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مدینے کے گلی کوچوں میں بلال کی اذان کی آواز گونجی ہے تمام طرف ہنگامہ ہو گیا۔ وہ عورتیں جو آٹا گوندھ رہی تھی آٹا چھوڑ کر بھاگی ہیں، وہ جو بچوں کو دودھ پلا رہی تھی اپنے بچوں کو گود میں لے کر بھاگی ہیں، تمام مرد حضرات جو تھے ہر طرف سے وہ امڑ دھمڑ کر آنے لگے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کے دامن سے لپٹ لپٹ کر کہہ رہے تھے امی جان بلال تو واپس آ گئے، کیا ہمارے آقا بھی آ رہے ہوں گے، کیا ہمارے نبی بھی آنے والے ہیں؟ ہر طرف ہنگامہ تھا، ہر طرف شور تھا۔ فرمایا کہ سیدنا بلال اذان دیتے دیتے پھر انہی کلمات پر پہنچتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ کی نگاہیں یہاں وہاں گھومتی ہیں، نبی کا چہرے بددعا کہیں نظر نہیں آتا، آقا کا رخ زیبا نظر نہیں آتا۔ فرمایا کہ حضرت بلال سکت نہیں لا پاتے ہیں، ان کلمات کو مکمل بھی نہ کیا تھا، کشی طاری ہو جاتی ہے، آپ زمین پر گر گئے، اذان مکمل کی گئی۔ اس کے بعد جب ہوش آیا لوگوں نے کہا بلال اذان پوری تو کر لو، حضرت بلال نے کہا میں نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر ملک شام واپس چلے گئے۔ اس کے بعد فرمایا گیا جب فلسطین فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا، اس وقت حضرت بلال کی بارگاہ میں عمر فاروق اعظم نے درخواست کی تھی کہ بیت المقدس پر میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی اذان جو ہو اذان بلالی ہو۔ فرمایا گیا اس وقت حضرت بلال نے اذان دی تھی، آقا کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد 2 مرتبہ آپ نے اذانیں دی، اس کے علاوہ آپ نے اذان نہیں دی۔ فرمایا گیا 20 محرم کی تاریخ آتی ہے، حضرت بلال نبی کی محبت میں تڑپتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، آ کر آقا فرماتے بلال کل تم روزہ رکھنا، کل تمہارا روزہ ملک شام میں شروع ہوگا، اس کے افطار کا انتظام حوض کوثر پر کیا جائے گا، کل تمہارا روزہ ہمارے ساتھ افطار ہوگا۔ آپ کی اہلیہ کہتی ہے جب افطار کا وقت قریب ہوا حضرت بلال عجیب خوشی کا معاملہ تھا، عجیب خوشی کے معاملے میں تھے، اور میں رو رہی تھی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اب مجھے چھوڑ کر جانے والا۔ حضرت بلال بار بار کہتے تو روتی کیوں، تو روتی کیوں ہے؟ آپ کی اہلیہ کہتی ہے مجھے آپ کی جدائی نے رونے پر مجبور کر دیا، ان قریب آپ مجھے چھوڑ کر جاتے ہیں اس لیے میں روتی ہوں۔ تو سیدنا بلال فرماتے تو میری جدائی کی وجہ سے روتی ہے اور میں اپنے آقا سے ملاقات کے لیے خوش ہو رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس دنیا سے اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، عشق کا دوسرا نام رکھا جائے تو بلال ہوگا۔
وفا کا دوسرا نام رکھا جائے تو بلال ہوگا، سچے غلام شہدائی کا نام رکھا جائے تو بلال ہوگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اگر ہمیں اور آپ کو عشق بلالی کا ذرہ بھی مل جائے گا، ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ اپنے محبوب کے صدق و نفیل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیانی گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ درود شریف پڑھ لیں۔